वेलकम बैक। آپ کو بتائیں کراچی کے مختلف علاقوں میں راہ چلتی خواتین سے ہراسگی کے واقعات بڑھ گئے ہیں۔ چہرہ واضح نظر آنے کے باوجود بھی ملزمان آزاد ہیں۔ گزشتہ روز سمنا آباد میں خاتون کو ہراساں کرنے میں ملوث شخص کو پولیس تلاش کر رہی ہے۔ پولیس کے مطابق متاثرہ خاتون کون ہے اس بات کا بھی تعین نہیں ہو سکا۔ میں ہراسگی کا تیزی سے پھیلتا ناسور سامنے ہونے کے باوجود ملزم پولیس سے دور۔ سمن آباد میں گلی میں چلتی خاتون بنی اوباش کا نشانہ۔ خاتون گلی میں مڑی تو پیچھے آنے والا اوباش کونے پر رک گیا۔ موٹر سائیکل گلی میں گھما کر آگے پیچھے دیکھا، گلی سنسان پا کر موٹر سائیکل تیزی سے بڑھائی اور چلتی ہوئی خاتون سے نازیبا حرکت کر ڈالی۔ سی سی ٹی وی فوٹیج میں ملزم کا چہرہ واضح ہے۔ پولیس کہتی ہے اب تک خاتون نے سامنے آ کر شکایت نہیں کروائی، کوئی عینی شاہد ملا اور نہ ہی ملزم کا سراغ۔ اطراف کی سی سی ٹی وی بھی حاصل کر رہے ہیں۔ اسی حوالے سے ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ سندھ اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر رانا انصار موجود ہیں۔ میڈم بہت شکریہ، آپ بہت حساس معاملے پر ہم سے گفتگو کر رہی ہیں۔ کراچی اتنا بھی غیر محفوظ ہو سکتا ہے کہ دن دہاڑے اس شہر کی بچیوں کے ساتھ اس طرح کا کام کیا جائے اور پھر پولیس بھی ان کو پکڑنے میں ناکام ہے؟ سب سے پہلے تو السلام علیکم۔ اور آپ نے یہ تو اس وقت ایسا لگ رہا ہے کہ یہ تو وہ مسئلہ ہو گیا جیسے کہ آپ باہر دروازے سے نکلیں اور جو شکار کرنے کے لیے لوگ ایسے تیار بیٹھے رہے ہیں کہ یہ کون اٹھائی گرے ہیں، کون آ گئے کراچی کے اندر، جو صبح بھی سنتے ہیں تو زخمی کر دیے گئے، شام کو مار دیے گئے۔ بھائی یہ کیا چیز ہو رہی ہے؟ کوئی سننے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کیا واقعات بچیوں کے واقعات ہوں یا خواتین کے واقعات ہوں یا ہمارے کوئی بچے ہوں یا لڑکے ہوں لڑکیاں ہوں، سب غیر محفوظ ہے۔ کوئی انتظامیہ موجود نہیں ہے کہ یہ چیزیں آج دن کی جو چیزیں اتنی تیزی سے پھیل رہی ہیں، جیسے نشہ نہیں ہوتا منشیات کا کہ ایک دفعہ لگ جاتا ہے نا منہ کو کہ جی منشیات کی طرف راغب ہو گئے۔ بالکل یہی ہو گیا کہ آج ہم اسٹریٹ کرائم سے، آج ہم ہمارے بچے غیر محفوظ ہیں، ہماری خواتین غیر محفوظ ہیں اور ہم بھی اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں۔ ہم بھی ڈرتے ہیں کہ کیا کریں، کیسے ہم چیزوں کو جا کر جو ہے کس سے جا کر ہم بات کریں اور کس سے انتظامیہ کو کہیں کہ یہ کیا کراچی میں یہ شروع ہوا ہے۔ اچھا رانا صاحبہ، آپ پولیس کے اس بیان کو کیسے دیکھتی ہیں کہ وہ کہہ رہی ہے ابھی متاثرہ خاتون کون ہے اس بات کا تعین وہ کر رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ وہ خاتون ہے یا کوئی عینی شاہد آئے اور پھر وہ بتائے کہ کیا ہوا؟ سب سے بڑا المیہ یہی ہے، سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ یہاں تو پتہ بھی چل جاتا ہے نا۔ ابھی وہ سی سی ٹی وی تیار کریں گے، ڈھونڈیں گے کہ کون ہے، وہ خاتون کے اوپر جو گزری ہوگی نا چیزیں، جو جس کے ساتھ بھی ہو رہا ہوگا، وہ آ کے کیا کھڑے ہو کے اپنا سارا بیان قلمبند آپ چیزیں ڈھونڈ رہے ہیں، آپ صرف یہ چیزیں تلاش کر رہے ہیں کہ ابھی ہم یہ دیکھیں گے۔ بھائی کیا نظر نہیں آ رہا کہ آپ کو میڈیا ڈیلی کی یہ ہائی لائٹ ہو رہی ہیں چیزیں کہ صبح کیا ہو رہا ہے، دوپہر کیا ہو رہا ہے، شام، روز کے واقعات ہیں۔ اور آپ کو اینی شائرنگ سے زیادہ آپ کو سیکیورٹی کی جو آپ بڑھا تو رہے ہیں، آپ مقامی پولیس ہے نہیں ہمارے پاس کہ جا کے اس گلی میں کھڑی اور پتہ چلے کہ جی اس گلی سے یہ واقعہ ہوا ہے، اس روڈ پر یہ ہوا ہے۔ تو کم از کم کوئی ہمارا جو سیف سٹی پروجیکٹ ہے وہ کدھر ہے جس پہ اربوں روپے رکھے، کہاں ہیں؟ کہ اگر وہ بھی ہو، آپ نے مین شاہراہ پہ کچھ کیمراز لگا دیے تو ہر کوئی اپنے گھر کے چھت پر تو کیمرہ نہیں لگا رہا نا، میرے گھر پر تو کیمرہ نہیں لگا ہوا، آپ کے گھر پر کیمرہ نہیں۔ جس کی انتظامیہ کی ذمہ داری ہے، کیا پولیس صرف شواہد اکٹھے کرے گی؟ کیا وہ جب تک تو وہ دوسری واردات کرے گا، تیسری وہ دن میں انہوں نے سوچ رکھا ہے ہم نے جی 40 واردات کرنی ہے، دوسرے نے یہ کرنی ہے، تیسرے نے یہ کرنی ہے۔ بڑا غلط یہ چیزیں جو پھیل رہی ہیں نا، اس کا اچھا کراچی کی عوام اس میں بہت زیادہ سفر کرے۔ بہت شکریہ رانا انصار، اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی ARY سے بات کر رہی تھی۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں راہ چلتی خواتین سے ہراسگی کے واقعات بڑھ گئے ہیں۔ چہرہ واضح نظر آنے کے باوجود بھی ملزمان آزاد ہیں اور قومی اسمبلی کی خواتین بھی ایسی ہیں جو کہ بڑھتے واقعات، ہراسگی واقعات سے پریشان ہیں۔ کرن ڈار نے کہا سمجھ نہیں آتا چہرے واضح ہونے کے باوجود ملزم آزاد کیوں ہیں۔ زہرا فاطمی بولی مجرم چوراہوں پر سزا ملنے تک باز نہیں آئیں گے۔
पिक्चर से बहुत क्लियर है। मुझे नहीं समझ आ रही इंतजामिया क्या कर रही है कि उनको पकड़े, उनको कैसे हिदायत हो जाए ताकि आपकी मेरी बहन भाई, मेरी बहनें, आपकी बहनें, हमारी बेटी, हमारी माएँ जब घर से काम के लिए निकलती हैं तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट करें। हाँ, जब तक उनको सजा नहीं मिलेगी ये अमल रुकेगा नहीं, ये बढ़ता ही चला जाएगा। अगर पकड़ के जब तक उनको सही किस्म की सजा ना दी जाए, जब तक उनको बीच चौराहे पे खड़ा करके उनको उनकी हरकतों को की सजा ना दी जाए ना, ये नहीं चाहिए। एक कव्वे को लटकाएंगे तो दूसरे कव्वे बाज आएंगे। माहिर नफ्सियात डॉक्टर नौशाबा ने कहा खातून को हिरासत करने वाले ओबाशों को सजा देनी होगी। वालिदैन बच्चियों की शिकायत को गौर से सुने, उनको एतमाद दें। लड़कियां भी हिम्मत दिखाएं और ओबाशों के करतूत सामने लाएं। जस्टिस से मिलेगा और कोई ना कोई आप किसी ना किसी रेफरेंस से निकल ही आएंगे। सबसे पहली बात है लॉ एंड ऑर्डर। अगर नहीं होगा, अगर हम उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे, और हरासमेंट पे वोकल होना बहुत जरूरी है। ज्यादातर बच्चियां, उनमें अवेयरनेस देनी चाहिए, स्कूल लेवल्स के ऊपर देनी चाहिए, पेरेंट्स को देनी चाहिए। एक ना एक कव्वा लटकाना ही पड़ेगा। बाकी कव्वों के लिए, मैसेज के लिए वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तशद्दुद का शिकार घरेलू मुलाजमा रिजवाना नमूनिया में मुब्तला हो गई। मेडिकल बोर्ड के सरबराह प्रोफेसर जौदत सलीम कहते हैं बच्ची को ऑक्सीजन ताहाल लगी हुई है। गुज़श्ता रोज खून की तीसरी बोतल भी लगाई गई। प्रोफेसर फरीदुज़्ज़फ़र कहते हैं रिजवाना की फिलहाल हालत तशवीशनाक है, हर मुमकिन इलाज किया जा रहा है। ये कि रिजवाना की कल से कुछ तबीयत बेहतर है और बातें भी कर रही है। कल उसने रातों का कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे अब ज़्यादा ड्रिपें और ये चीज़ें ना लगाएं और मैं कल घर जाना चाहूँगी। इसके अगर 3-4 दिन इस तरह के गुजर गए तो फिर ये आउट ऑफ डेंजर हो जाएगी। कंडीशन अभी भी क्रिटिकल है क्योंकि इसकी इम्यूनिटी बहुत लो थी। सीएम साहब का भी फ़ोन आया था और उन्होंने कहा कि महंगी से महंगी दवाई अगर इसके लिए रिक्वायर्ड है वो हम करके देंगे, क्योंकि जो एक ज़िंदगी है उसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। जो भी ट्रीटमेंट पॉसिबल है दुनिया में वो इसका चल रहा है। पेरेंट्स बार बार उससे कह रहे थे कि इसको पॉइजन भी दिया गया, तो हमने एक टॉक्सिकोलॉजी के लिए भी इसका ब्लड और यूरिन पंजाब फोरेंसिक में भिजवाया, तो वो आज या कल इसकी रिपोर्ट आ जाएगी। पाकिस्तानी फनकार तशद्दुद का शिकार कमसिन घरेलू मुलाजमा की आवाज़ बन गए। सज्जल अली ने कहा खुदा के वास्ते कम उम्र बच्चों से काम कराना बंद कर दे, ये जुर्म है। मिशी खान ने कहा इतनी छोटी बच्ची पर इतना तशद्दुद, खुदा को मुंह नहीं दिखाना। नादिया जमील ने अपील की कि बच्ची के चेहरे को छुपा दें। हमजा अली अब्बासी ने कहा तशद्दुद के दर्दनाक वाक़यात के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। छोटे बच्चों पर जुल्म करना, उनसे काम करवाना, उनसे मुशक्कत करवाना बंद कर दें। चाइल्ड लेबर इज रॉन्ग, इट इज इलीगल। इतना जुल्म किया इसने इस बच्ची पे, सर फाड़ दिया। इतनी छोटी बच्ची से आप लोग काम करवाते हैं घरों में, आप लोगों को शर्म नहीं आती? आप लोग उसको ना अस्पताल लेके गए, उसके सर में कीड़े पड़ गए, हर जगह से फ्रैक्चर हो गई। अल्लाह ताला आपसे पूछेगा। और इल्तिजा है कि जब भी हम किसी बच्चे की कहानी शेयर करते हैं प्लीज उसके चेहरे को ब्लर कर दीजिए। चाइल्ड लेबर इज रॉन्ग, इट इज इलीगल, इट इज अ क्राइम। चिल्ड्रन नॉट बीइंग इन स्कूल आफ्टर द एज ऑफ 5 इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। ये जो टॉर्चर और दर्दनाक केसेस सामने आ रहे हैं, इनके लिए हमें आवाज बनना चाहिए और सोच को फैलाना चाहिए, गवर्नमेंट के सतह पे भी और आम इंसान की सतह पे भी। चाइल्ड लेबर लेना नॉर्मल नहीं होना चाहिए। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। अहम खबर आपको ने योब कैंट में दहशतगर्दी में मुलव्वस अफगान दहशतगर्दों की तस्दीक हो गई है। 12 जुलाई 2023 को योब कैंट पर हमले में मुलव्वस 3 दहशतगर्दों की शनाख्त भी हो गई है। दफ्तर खारिजा के मुताबिक तीनों दहशतगर्दों की शनाख्त अफगान शहरियों के तौर पर हो गई है। लईकुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद आगाह करेंगे। लईक बताइए। बिल्कुल 13 जुलाई 2023 को जो योब कैंट पर हमला हुआ था उसमें शामिल दहशतगर्दों के हवाले से जब तहकीकात की गई है तो उनमें से 3 दहशतगर्दों की शिनाख्त बतौर अफगान शहरी हुई है और ये मालूम हुआ है कि इन तीनों दहशतगर्दों का ताल्लुक जो है अफगानिस्तान के सूबे कंधार से है। दफ्तर खारजा की तरफ से इस पर शदीद रद्द अमल का इजहार किया गया है और अफगान सफारतखाने को इन अफगान दहशतगर्दों की लाशें वसूल करने के लिए राब्ता करके कहा गया है कि ये लाशें वसूल की जाए। साथ ही शदीद इज़हार तशवीश और मजम्मत भी की गई है कि अफगान दहशतगर्दों की पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुसलसल शमूलियत और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल पर किया जा रहा है, जिस पर अफगान हुकाम को उन्हें रोकना चाहिए। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पहलू ये है कि अफगान हुकाम इन तीनों दहशतगर्दों की लाशें वसूल करने से
ہچکچا رہا ہے، اس سے گریز کر رہا ہے، حالانکہ اس بات کے واضح ثبوت اور شواہد موجود ہیں کہ یہ تینوں دہشت گرد افغان قیدی ہے اور یہ افغانستان کے صوبہ قندھار سے تعلق رکھتے ہیں. جی ٹھیک ہے، لائق الرحمان ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، اسی والے سے بات کریں گے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب ساتھ موجود ہیں. حارث صاحب، بار بار اس چیز کی نشاندہی کی جاتی رہی ہے، پاکستان اس بات کو ریٹریٹ کرتا رہا ہے کہ ہم سرحد پار دہشت گردی بالکل بھی برداشت نہیں کریں گے، لیکن بار بار اس طرح کے واقعات رونما ہو رہے ہیں. دیکھیں، یہ ایک بہت ہی افسوسناک بات ہے. چیف حامد صاحب، جو آپ کو یاد ہو کہ جب جو میں انسیڈنٹ ہوا تھا تو جب وہاں زخمی میں عدالت کی تھی، وہاں نے بڑا تشویش کا اظہار کیا تھا اور افغان گورنمنٹ کو وارن بھی کیا تھا کہ یو ہیو ٹو ٹیک سرٹن ویری ویری سیریس اسٹیپس. اور پھر وہ اسی لیے ایران بھی گئے، وہاں بھی ان سے بات کی کہ دونوں اسٹیک ہولڈر مل کے ان کو سمجھایا جائے، لیکن میرے خیال میں ان کو سمجھ نہیں آتی ہے. یہ 3 افغان نیشنل جو قندھار سے اور پاکستان میں آئے ہیں، یہ بہت بڑا سیریس ایشو ہے. اور یہ افغان حکومت کا، طالبان کا یہ بیان قبیلہ مجاہد کا جی کہ ہمارے لوگ سی پی پی کے بھی کوئی لوگ نہیں ہیں، اب تو آپ کے اپنے نیشنل پاکستان میں آ کے آپریشن کر رہے ہیں. یہ بہت سیریس ایشو ہے. پاکستان کو بڑی شدید مذمت کرنی چاہیے اور یہ لاشیں ان کی واپس کرنی چاہیے، ان کی ہائی کمیشن کو چاہیے کہ واپس کریں. اور ساتھ پاکستان کو وارن کرنا چاہیے کہ اگر آپ میں کیپیبلٹی نہیں ہے، آپ کے ریٹ قائم نہیں ہے، یا اگر آپ کی مرضی کے ساتھ آپ سی پی پی کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں، تو دین پاکستان از آل دا رائٹ کہ ہم جا کے لمیٹڈ سلیکٹو سرجیکل اسٹرائک بارڈر میں کریں، جہاں کمانڈ سیکٹر ہے، جہاں کے ٹریننگ کیمپ ہے، جہاں پر ان کو ویپن ایمونیشن انہوں نے رکھا ہوا ہے. اور اگر وہ چاہتے ہیں ہم مل کے جوائنٹ آپریشن بھی کر سکتے ہیں. لیکن اس میں پاکستان کو بڑا سخت اسٹینڈ لینا چاہیے، اس لیے کہ ہم نے بہت مہمان نوازی اپنے افغان ریفیوجیز کی بھی کر لی ہے، افغان حکومت کا ہم نے ہر موقع پر ساتھ دیا ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ جو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ان سرزمین کی خلاف استعمالی ہوگی، اب وہ اس وعدے میں قائم نہیں ہے اور کہیں نہ کہیں 63 ان کو انڈرسٹینڈ نہیں گیا ہے. تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ افغانستان میں جا کے لانچ پیڈ را کی مدد سے کر رہے ہیں. وقار حسن صاحب، نہ صرف ہم سفارتی سطح پہ بلکہ آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں آرمی چیف بھی اس کا برملا اظہار کر چکے ہیں کہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. ہم بار بار افغان حکومت سے بھی یہ چیز کہہ چکے، لیکن اس کے باوجود اگر ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو پھر کیا کرنا چاہیے پاکستان کو؟ ہاں جی بالکل، اس میں جو کمیونیکیشن ہے ود افغانستان گورنمنٹ جو ہے وہ 2-3 لیول پہ ہوتی ہے. ایک تو جب جا کے ان کو ڈوزیز اور ٹولس بھی دیے گئے، جب بھی ہماری سفارتی لوگ وہاں پہ جاتے ہیں، ہمارے جو ایڈوائزرز ہیں اور انٹیلیجنس ہے، جس میں پروف تھا کہ کس طریقے سے سم آف دا لیڈر جو سی پی پی ہیں وہ ایون کابل میں پائے گئے، ایک دفعہ ان کو ایویکویٹ کیا انہوں نے اگر انجرڈ تھے، تو یہ ثبوت تو بڑے کلیئر ہیں. ابھی آ جاتا ہے کہ پبلکلی اس چیز کو ہائی لائٹ کیا جائے، چاہے وہ ملٹری کمانڈ ہے ہماری، اس طریقے سے فارن آفس ہے، بلاول صاحب نے بھی کل بات کی اور پاکستان نے بھی آفیشلی ان کو کمیونیکیٹ کیا، ریمائنڈ کرایا کہ دوحہ ایگریمنٹ جب ہوا تھا، جو امریکن جا رہے تھے، اس میں کمٹمنٹ تھی افغانستان کی کہ جو ہے ان کی سرزمین کسی کے اگینسٹ، وٹ ٹو ٹاک آف پاکستان، کسی کے اگینسٹ استعمال نہیں ہوگی. لیکن ایک پرسسٹنٹ آئی وڈ سے کہ ایک ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے اور اس میں جو ہوسٹائل ایجنسیز ہیں وہ ڈیفینیٹلی دوبارہ ریگین کرنا چاہتی ہیں. افغانستان کے اپنے اٹامک ایشوز رہے ہیں، لائک ان کا $9 بلین امریکہ نے فریز کیا ہوا ہے، اس میں پھر انڈیا نے انٹری کی ہے جس میں گندم کی سپلائی ہے، کبھی میڈیسن کی ہے اور شاید کچھ فائنینشیل ایڈ بھی ہے. تو وہ ڈیفینیٹلی ریسرچ انالیسس دوبارہ کوشش کرے گا کہ وہاں پہ پنجے گاڑے جائیں اور جتنے بھی اسپلنٹر گروپس ہیں ان کو لانچ کیا جائے. تو میرے خیال میں پبلکلی اس کو ایک تو آئی تھنک بڑا کلیئرلی کمیونیکیٹ بھی کیا گیا ہے. اور یہ جو ابھی ول ہے گورنمنٹ کی، ملٹری کی، کہ جی اگر ابھی یہ پیٹرن اسٹیبلش ہو گیا ہے اور ہمیں ہائیڈ آؤٹس آئیڈینٹیفائی ہوتی ہیں، تو یا تو ہم خود کریں گے یا پھر افغان گورنمنٹ ہمارے ساتھ شامل ہو. قابضہ ان کا بھی اسٹرکچر بن چکا ہے سیکورٹی کا، اور بارڈرنگ ریجن جو ہے، اور یہ 4 صوبے بڑے پرومیننٹ ہیں. اوپر سے آپ شروع کر دیں، آپ کا جو ہے یو ہے کنڑ، پھر آپ کا ننگرہار ہے، اس کے بعد پکتیکا اور ابھی قندھار بھی، جو بالکل ابھی اگر کوئٹہ کے اپوزٹ آپ دیکھیں تو آگے وہاں سے شروع ہو جاتا ہے. تو وہیں سے یہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹی اورینیٹ ہو رہی ہے. اور آئی تھنک دس از ہائی ٹائم کہ افغان گورنمنٹ شوڈ انڈرسٹینڈ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہے آپ کا سارا انحصار اس پہ. افغانستان کی ساری ڈپلومیٹک ایفرٹ جو پاکستان اسلام آباد کے تھرو ہوتی ہے، ان کی ایمبیسیاں بھی سوائے آئی تھنک قطر میں ایک سیٹ اپ، ادروائز ڈونٹ ہیو اینی ریکگنیشن. ایون انڈیا میں ایمبیسی میں ان کے پرانے جو انویسٹر ہیں جو لگایا تھا اس نیشنل بننے کے ٹائم پہ، وہی چل رہے ہیں. تو یہ حالات ہیں. اسی طریقے سے جہاں ریفیوجیز ہیں، جب بھی بات ہو رہی تھی 30 لاکھ ریفیوجیز ہیں، 75,000 افغان
بچے پیدا ہوتے ہیں ہر سال پاکستان کی سرزمین پہ. تو اگر ہم نے اتنا شیئر کیا ہے، اس کو ہم بول تو نہیں کہیں گے، لیکن ہمارے بہن بھائی ہیں علاج کے لیے آتے ہیں، 3 لاکھ افغان کراس کرتا ہے ہر مہینے پاکستان آتے ہیں. تو اتنا کچھ کرنے کے باوجود اگر ہم ٹوین بردرز ہیں تو آئی تھنک دوسرے بھائی کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس چیز کو روکیں، اور بلکہ پاکستان کے ساتھ مل کے ٹیررزم کی جو آئی تھنک ویو ہے اس کو چیک کریں اور اس کو روٹ آؤٹ کریں. اچھا حارث صاحب، حالیہ دنوں میں اس طرح کی لہر کا دوبارہ سر اٹھانا، آلدو کہ پورس بارڈر ہے اور اس طریقے کے واقعات وہاں سے ہوتے رہے ہیں، لیکن کافی عرصے سے ایک خاموشی تھی، لیکن حالیہ دنوں میں اس لہر میں تیزی آنا، اس کے پیچھے کیا محرکات دیکھتے ہیں؟ محرکات یہ ہے کہ جب ایک ملک میں سیاسی غیر استحکام ہو، نمبر 2 امریکن جاتے ہوئے جتنا ویپنز، ایمونیشن اور اس کے ساتھ نائٹ ویژن ڈیوائسز سب ان اٹینڈیڈ جب گئے ہیں 1.5-2 سال پہلے، تو وہ اس وقت یہ بہت حد تک پاکستان نے تمام چیزوں پہ کنٹرول کر لیا تھا، ملک سے تقریباً دہشت گردی ختم ہو چکی تھی. لیکن جب یہ ویپن ایمونیشن کے ہاتھ لگا ہے اور اس کے بعد وہ ٹائم ملا نیگوشیشن کا جو پچھلی گورنمنٹ نے کی ہے، اس میں انہوں نے ری آرگنائز کیا ہے، ری گروپ کیا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے یہ آپریشن شروع کر دیے. اس لیے اب یہ ہے کہ نئے طریقے سے شروع کیا ہے اور بہت زیادہ شدت آئی ہے، جس میں انڈین را بھی شامل ہے، دوسرے ممالک جو حوصلہ انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ ساتھ مل کے بلوچستان میں بھی، اس میں بھی، کیونکہ یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں امن ہو، ہمارا سی پیک منصوبہ کامیاب ہو، ہم اکنامک ترقی کریں، ہماری جو سینٹرل ایشیا سے کنیکٹیوٹی ہے وہ ہو جائے، جس کی وجہ سے اب زیادہ شدت آ رہی ہے. اس لیے افغان حکومت کی رسپانسبلٹی ہے کہ پاکستان نے ہر موقع پہ ان کی مدد کی ہے، ہر موقع پہ ان کا کیس لڑا ہے، ہر وقت ان کا جتنا یہاں سے جاتا ہے ٹریڈ جاتا ہے وہ بھی ہم کو سپورٹ کرتے ہیں. اس کے ساتھ جتنی ہم ان کو گندم دیتے ہیں، ہر چیز دیتے ہیں. آئی تھنک لیکن یہ افغان نیشنلز آتے ہیں کلس میں نے یہ ریلائز کی ہے، یہ کبھی ریکگنائز نہیں کرتے ہیں کہ پاکستان نے کتنا سپورٹ کیا اور ہم کتنا سفر کر رہے ہیں. بینگ اے بیسٹ ہمارے نیبر برادرلی کنٹری یہ ریلائز نہیں کرتے ہیں. اینڈ دس از ہائی ٹائم ناؤ کہ پاکستان حکومت کو بڑا اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ لینی چاہیے، ہماری نیشنل اسمبلی میں ریزولوشن پاس ہونا چاہیے اور اس کو وارن کرنا چاہیے افغان گورنمنٹ کو جی کہ آئندہ کے لیے اگر ایسی کوئی بات ہوتی ہے، آپ کے جیسے کوئی بھی آئندہ کے لیے یہاں سے لوگ آتے ہیں تو ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، اور ہمارے پاس تمام رائٹس ہیں کہ ہم آپ کے ایریا میں جا کے بارڈر ایریا میں جا کے سرجیکل اسٹرائک کریں اور ان کے ٹھکانے تباہ کریں. ساتھ ہی ساتھ ضرور بتانا چاہیے کہ یہ وارن کریں اور ایون او ایچ کو انفارم کریں کہ ان کی بھی رسپانسبلٹی ہے کہ اسلامک ملک کو منع کریں. اور وقار صاحب، حالیہ دنوں میں یہ ہم تو صرف یوب کی بات کر رہے ہیں، خیبر لے لیں آپ، خار لے لیں، علی مسجد والا واقعہ لے لیں، اور اس کے اوپر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے پاکستان میں فائنینشیل سٹیبلٹی واپس آ رہی ہے. نہ صرف کہ سیاسی حکومت بلکہ عسکری حکام بھی پاکستان کی معاشی سٹیبلٹی میں کافی بڑھ چڑھ کے انٹرسٹ لے رہے ہیں، حصہ لے رہے ہیں. ایسے میں کیا صرف ہم ایک پڑوس ملک پہ اس کا ذمہ داری ڈال سکتے ہیں یا پھر پس پشت ہاتھ اور بھی ہیں؟ اس میں ڈیفینیٹلی ہوسٹل ایجنسیز پلے کرتے ہیں. جب سی پیک لانچ ہوا تھا تو ایک تو امریکن آپریشن تھا انڈیورنگ فریڈم کہتے تھے، جس میں عراق بھی ہے اور افغانستان. ساتھ ساتھ ایک نقشہ آیا تھا انڈیورنگ ٹرموائل کا. اگر آپ دیکھیں تو وہ جو ویسٹ آف انڈس ریور ہے ہمارا جو علاقہ جس میں مینلی کھیتی بلوچستان ہے، اس کا ایک میپ تھا کہ اس کو آپ نے انڈیور کرنا ہے ٹرموائل کو. ایک اس کی کنٹینیوٹی ہے. اس میں نیگیٹو اور پازیٹیو لیوریج کی بھی بات ہے. پاکستان کا ایک پازیٹیو لیوریج ہے. آپ ٹریڈ روٹ دیا ہوا ہے آپ نے، اس کے بعد آپ نے جو ہے اس میں افغان ریفیوجیز ہیں جن کو آپ نے ہوسٹ کیا ہوا ہے، ہیلتھ ہے، باقی لاٹ آف انیشیٹیو ڈیولپمنٹ. پاکستان آلموسٹ $1 بلین پاکستان خرچ کر چکا ہے ود ان افغانستان اوور پیریڈ آف لاسٹ 15 ایئرز. تو یہ ایک پازیٹیو لیوریج ہے. نیگیٹو لیوریج یہ ہے کہ آپ ٹیررزم کو ایز اے ٹول سپورٹ کریں یا آپ آنکھ بند کر لیں اور اس کے ذریعے آپ کنسیشن ڈرا کریں، جو آئی تھنک ہائیلی نیگیٹو ہے. باقی جو آپ نے ذکر کیا علی مسجد ہے، ابھی جو JUI کے جلسے پہ اٹیک ہوا، تاریش فاض کرام بھی تھے، قاری تھے، وہ یہ کس قسم کا لیٹ سے اسلام ہے؟ اس میں ابھی آئی تھنک جو الازہر کے جو گرینڈ امام ہیں انہوں نے بھی اس پہ آئی تھنک ہائی لائٹ کیا ہے کہ بالکل یہ کسی طور پہ بھی مسلمان نہیں ہے. یہ بیسیکلی اسیسنز ہیں یا آپ کہہ لیں کہ جس میں خوارج تھے. تو اگر ان کو آپ نے سپورٹ کرنا ہے، ٹیسٹ سپورٹ ہے یا ایک آپ آنکھ بند کر لیتے، اس کا مطلب ہے ایکچولی یو آر گوئنگ جیسے جو اسلام کے بیسک پرنسپل ہیں. داعش نے جو نقشے بنائے ہوئے ہیں پاکستان پروونس کے، اس میں بیسیکلی ٹو ڈسمینٹل دی مسلم اسٹیٹ. تو کیا یہ ہے پالیسی افغان گورنمنٹ کی جہاں پہ وہ
اینٹی اسلامک اور اینٹی مسلم فورسز کو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی سپورٹ کرتے ہیں. تو آئی تھنک یہ ساری چیزیں میڈیا پہ بھی ڈسکس کرنے کے لیے کنکریٹ ایکشن جس طرح بڑے حالت میں کہا اس کا ٹائم آ گیا. ورس کم ٹو ورس پھر جو ہے اس پہ ملٹری ایکشن. بالکل وقار صاحب، وقت آ گیا کہ اس کو فورسفلی جو ہے وہ دوسرے اسٹیک ہولڈر سے ڈسکس کیا جائے. بہت اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.